وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 7 سے 11 ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر میری عطا کرتا ہے، اور وہ پختہ وعدہ، وہ میثاق وفا جو تم نے کر رکھا ہے، جب تم نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کریں گے، بلکہ اطاعت کر لی، اطاعت اختیار کر لی۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے راز، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں 2-3 مضمون بڑے خاص ہیں۔ ایک ہے اللہ کی نعمت، اور اس سے مراد رسالت اور اسلام، اور دوسرا میثاق وفا۔ یہ جاننے سے پہلے، اتنی بڑی بات اللہ نے بیان کرنے سے پہلے وضو کے مسائل بیان کیے، طہارت کے، پاکیزگی کے، اور پھر اگر پانی نہ ملے تو پھر طہارت کس طرح اختیار کرنی ہے۔ مٹی کو پاک قرار دیا، مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سے بھی پہلے مالی پاکیزگی بیان ہوئی، پھر بدنی پاکیزگی بیان ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اس خاص نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو وہ نعمت اتنی بڑی ہے، ہم اس پس منظر کو ذرا دیکھیں، وہ معاشرہ کیسا تھا، صورتحال کیسی تھی۔ صرف صغائر ہی نہیں، کبائر، بڑے بڑے گناہ، بڑی بڑی زیادتیاں، بڑے بڑے جرائم فیشن کے طور پر لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے، عادت کے طور پر اپنا رکھے تھے۔ معاشرہ ایک تو تباہی کے کنارے پہ ہوتا ہے، وہ تباہ شدہ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ہم نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ ہم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اتنا بڑا احسان، اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کی طرف، انسانیت کی طرف، جن سے انسانیت سے پیغمبر بھیجا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں کہ اتباع کرنے میں، فالو کرنے میں تکلیف ہو۔ دیکھے بھالے ان کا کردار ان کے سامنے، سیرت ان کے سامنے، اخلاق ان کے سامنے، قبیلہ ان کے سامنے، خاندان ان کے سامنے،
اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت، اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ایک دن یہ بھی فرما دیا، الیوم اکملت لکم، آج تو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ نعمت اسلام اللہ نے تمام کر دی۔ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اسلام کا اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی خوبی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے کوئی کتنا بھی بڑا ملزم مجرم کیوں نہ ہو، کتنی بڑی اس میں برائی موجود کیوں نہ ہو، جب اس نے دل و جان سے اللہ کو، اس کی وحدانیت کو قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اسلام کی برکت سے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور وہ اس طرح ہو گیا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر ان نعمتوں نے معاشرے پہ اتنا احسان کیا، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، جرموں سے، گناہوں سے نکال کر ایک پاکیزہ معاشرہ بنا دیا، اور جہالتیں ساری ختم کر دیں۔ اور وہ جو خاندانوں کے نام پر فخر کرتے تھے کہ میرا فلاں قبیلہ ہے، میرا فلاں خاندان ہے، وہ سب ختم کر دیں۔ کوئی قبیلہ بڑا قبیلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، انا خاتم النبیین، انا ابن عبد المطلب، میں خاتم الانبیاء ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، معاشرے کا بڑا نام ہے۔ ولا فخر، اس میں میں فخر نہیں کر رہا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے قبیلے اور خاندان بنائے پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ آج اگر اس بنیاد پر کوئی قبائل کے، خاندانوں کے فخر کی بات کرتا ہے، یا ان مقدس ہستیوں میں بھی تفریق کرتا ہے کہ فلاں کا خاندان، فلاں کا خاندان، جب اللہ نے یہ خاندانی تقسیم رکھی ہی نہیں ہے،